سید سفدر شاہ صاحب گیلانی، سیکرٹری جنرل جمعیت علماء پاکستان اور جمعیت علماء پاکستان اور شران اسلام کے جمیع قائدین زعماء، آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اس پروقار تقریب کا اور اس اہم ایشو پر اکٹھا ہونے کا ہم سب کو موقع فراہم کیا۔ میں خاص طور پر صاحبزادہ حسین نذیری صاحب کا اور علامہ حیدر علوی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، جن کے ساتھ ہمارے تبادلہ خیالات مختلف ایشوز پر، قومی ایشوز پر بھی رہتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو بھی مشاورت میں ہم رکھتے ہیں۔ دو تین چیزیں، سینئر قائدین بھی بیٹھے ہیں، علماء زعماء بھی بیٹھے ہیں، اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یقیناً ہمیں تجاویز کی طرف زیادہ بڑھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ روڈوں پر بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہم نے بھی کی، کراچی میں کی، لاہور میں، اسلام آباد میں کی، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ذریعے سے امدادی سامان بھی تحریک منہاج القرآن کی طرف سے گیا۔ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر بجا ہیں۔ یہاں ابھی پروفیسر صاحب جس امداد کا ذکر کر رہے تھے، اس لیے میرے ذہن میں آیا، میں نے اس کو بھی ذکر کر دیا۔ روڈ ایکٹیویٹیز میں بھی ہم تقسیم نظر آتے ہیں، وہاں بھی جماعتی بنیادوں پر یا تو پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، یا مسلکی بنیادوں پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے سے آگے نکل گئے اور ہم نے زیادہ کردار ادا کر دیا ہے۔ اس طرح کی ایک انٹلیکچوئل اپروچ کے ساتھ زعماء کی اس طرح کی بیٹھک ہو جس میں کسی بیانیہ کو تشکیل دیا جا سکے، کوئی ایک جسے ہم نیشنل نیریٹو کہہ سکیں، جسے ہم قومی بیانیہ کہہ سکیں، یا ایک اعلامیہ ایسا ہم تشکیل دے سکیں جسے بین الاقوامی قوتوں تک تو شاید وہ اتنا اثر نہ رکھے، لیکن ہمارے قومی ادارے، ہمارے سلامتی کے ادارے، ہماری مقتدر طاقتیں، قوتیں اور اداروں تک وہ آواز قومی بیانیے کے طور پر پہنچے کہ ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر، ایک راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھ کر پاکستان کی مختلف مکاتب فکر نے، مختلف تنظیمات نے، تحریکوں نے، جماعتوں نے اور زعماء نے یہ قومی بیانیہ، یقیناً یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کئی ہزاروں، کئی لاکھوں لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یہ قومی ریپرزنٹیشن کا بہترین طریقہ ہے، بجائے میں اس روڈ ایکٹیویٹی کا انکار نہیں کرتا، میڈیا وار کا یہ زمانہ ہے اور اس سے بھی یقیناً اثر پڑتا ہے، اور اس سے بھی لوگوں کی طبیعتوں پر اور فیصلہ سازیوں پر اثر انداز ہونے کا ایک یہ راستہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم کسی پریکٹیکیبل سلوشن تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے خیال سے اس طرح کی اکٹ کی بڑی اشد ضرورت تھی، اور جہاں جہاں ہوئے ان سب لوگوں کو اللہ جزا دے۔ آج کے میزبانوں شران اسلام اور جمعیت علماء پاکستان کو مبارکباد۔ اب اس میں ہماری جو چند ایک بدقسمتیاں ہیں وہ میرے خیال میں وہ تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن کسی ایک چیز کو اس میں نہ کسی مسلک کا کوئی خاص مفاد وابستہ ہے، نہ کسی جماعت کا مفاد وابستہ ہے، نہ کسی پارلیمنٹ اور اوپر نیچے کا کوئی معاملہ ہے، یہ امت کا معاملہ ہے۔ بین الاقوامی سطح پر ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسرائیلی بم اور اسرائیلی گولی نہیں ڈھونڈتی کہ کون شیعہ ہے اور کون سنی ہے، کون کلمہ کتنا پڑھتا ہے اور کون کتنا چھوڑتا ہے۔ اس نے تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اس نے تو محمدی ہونے کی بنیاد پر ہمیں ہمارا قتل عام کیا ہے۔ اب جتنی لمبی داستان ہم سنا لیں، ظلم کی یقیناً انتہا ہے اور ناانصافی اور جبر کی انتہا ہے۔ اب ہم بین الاقوامی فورمز کو بھی بیٹھ کر یقیناً تنقید کرنا ہمارا حق ہے، بیدار بخش بندہ سوچتا ہے، تنقید بھی کرتا ہے، لیکن زیادہ بہتر چیز یہ ہے کہ ہم حل کی طرف جائیں۔ OIC کا کردار یقیناً قابل ستائش ہے، عرب لیگ کا کردار جس کا یہاں کانفرنس کا ذکر ہوا، وہاں تو ہم آپس میں ہی تقسیم نظر آئے، اسرائیل کو کیا پیغام گیا ہماری طرف سے، لیکن یہ اگر نیشنل سطح پر ایک بیٹھ کر اسلام آباد میں کل جماعتی جو کانفرنس ہے، اسے یقیناً قومی سطح پر اگر ہم اپنے قومی اداروں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں تو آج کی یہ کانفرنس یقیناً نہایت کامیاب تصور ہوگی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس سے بھی کلوز فورم پر اگر بیٹھا جا سکتا ہے، سوچ سمجھ کر کوئی بیانیہ تشکیل دیا جا سکتا ہے، ایسا مطالبہ نہ کریں۔ یقیناً رانا صاحب نے بھی کہا، میں بھی اس کو سپورٹ کرتا ہوں اور سیکنڈ کرتا ہوں کہ ایسا مطالبہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ ہم چار دوڑیں گے، ہمارے لیے بارڈرز کھول دیے جائیں۔ جو ممکن ہے، جو پاسبل اقدامات ہو سکتے ہیں، وہ ضرور ہماری قوم کو اور ہمارے اداروں کو اٹھانے چاہیے، اور ایک بات وہ یہ کہ ہم بین الاقوامی سطح پر اگر اور کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے تو عزت والی قوم کے طور پر تو زندہ رہ سکتے ہیں، آنکھیں اٹھا کر جینے کے قابل تو ہمیں ہمارے ادارے اس کا حق تو دیں۔ ویسے بڑی سفوکیشن ہے، بڑی تنگی ہے اور بڑی ایک گھٹن کا ماحول ہے، قومی سطح پر ہزار مسائل ہیں، اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ وہ ادارے ہمارے ادارے ہیں،
وہ ذمہ دار ہمارے قوم کے اور ملک کے ذمہ دار ہیں. انہیں چاہیے کہ ایسا بیانیہ اور ایسا اپنا نقطۂ نظر بین الاقوامی سطح پر دیں جس سے ہم ایک باغیرت اور حمیت والی قوم کے طور پر نہ صرف زندہ رہیں بلکہ ہمیں تاریخ میں یاد بھی رکھا جائے. ہم اپنی جماعت کی طرف سے شران اسلام تحریک نظر قرآن کی طرف سے شران اسلام اور جمعیت علماء پاکستان کی اس اقدام کی اور اس قدم کی تحسین بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں. آپ اس میں جہاں چاہیں گے جہاں بلائیں گے انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں اور آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے بھی اور ہر قسم کی جائز آئینی قانونی اور اسلامی حدود کے اندر جد و جہد میں ہر ایک اس آواز کا ساتھ دیں گے جو مظلوموں کی داد رسی کے لیے ہوگی اور ظالم خواہ امریکہ ہو یا اسرائیل اس کی گردن مروڑنے یا اسے شٹا پال دینے کے لیے ہوگی. بہت شکریہ.